اس لیے اللہ کا دین کہتا ہے اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو اپنے عقیدے اور نظریے کی حکومت لاؤ تاکہ تم بھی اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور اس سے نمونے کو دیکھ کر باقی دنیا بھی متاثر ہو کہ یہ یار مسلمان اس طرح بلاتے ہیں، کیسی عدل و انصاف کی حکومت۔ تو اگر کہتے ہیں وہ جہاد نہ کرے یعنی کوشش نہ کرے اس اسلامی حکومت کو قائم کر لے تو وہ منافق ہی ہوگا، وہ اپنے عقیدے میں بے ایمان ہے کہ کہتا ہے کہ یہ نظام باطل ہے، اس کی جگہ اللہ کا قانون ہونا چاہیے مگر لاتا نہیں۔ یہ بات نہ مولانا نے کہی کہ مسلمان جو ہے نا وہ کوئی ایسی پارٹی نہیں کہ جیسے مزدوروں آ جاؤ، کسانوں آ جاؤ، اس طرح کی دعوت نہیں، اے انسانوں۔ بے شک وہ سرمایہ دار ہوں تو سارے نیک بند ہیں، سرمایہ دار نیک بند ہے تو وہ عثمان غنی اور عبد الرحمن میراؤ بند ہے، اور مزدور اگر نیک بند ہے تو وہ بھی فقیر درویش بن کر اسلام میں رہے، سارے حقوق برابر۔ مگر یہ نہ طبقاتی جنگ پیدا کرتا کہ ایک پارٹی کو مزدوروں کو کارخانہ والوں سے لڑا دو، ایک ظلم ختم کر کے دوسرا ظلم جاری کر دو۔ جی فرمائے نا ریاض صاحب آپ فریب خوردہ ہی ہے، وہ دھوکے میں جو سمجھتا کہ کوئی خبر نہ لوں کہ مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے، اخبار بھی نہ پڑھے، ریڈیو نہ سنیں، اور اس وقت کوئی فکر ہی نہ ہو کہ مسلمان بیچارے کے سال میں اسلام پر کیا گزر رہی ہے۔ تو ایسا آدمی جو ہے وہ کون سا مسلمان؟ بالکل صاف حدیث میں ہے کہ جس کو مسلمانوں کے امور کی فکر نہیں وہ ہم میں سے نہیں، وہ کوئی مسلمان۔ مسلمانوں کو تو سب کو ایک دکھ ہونا چاہیے، ایک ہی غم ہونا چاہیے کہ اسلام کیوں دنیا میں بے قدر مظلوم بن گیا، اللہ کا دین تھا اس کو تو غالب ہونا چاہیے۔ یہ بڑی کسوٹی کی بات ہے کہ جماعتوں کو پرکھنا، تنظیموں کو تو یہی دیکھو وہ اسلامی حکومت کے لیے کوشش کر رہی، ٹھیک ہے کہ وہ بنی بنائی کہیں سے نہیں آئے گی، اس کے لیے تیاری کرنی، تربیت بھی کرنی، سب کچھ، مگر سامنے یہ منزل تو ہو نا، وہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ جانا ادھر ہے۔ اور جو کھڑے ہوتے کہہ دیں ہم ووٹ نہیں چاہتے، ہم نوٹ نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں اللہ کے کلمہ کے لیے نکلو، اور اللہ کا کلمہ اور ہے کیا؟ اگر تم ووٹ نہیں چاہتے تو اللہ کا کلمہ پھر کیا؟ ٹھیک ہے تم یہ کہو کہ بروں کو ووٹ نہ دو، یہ بات کہو دین کی، یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمیں حکومت سے کچھ الگ ہی، ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے؟ جو اٹھتا ہے نا، کئی مولوی حضرات بھی اشتہار دیتے ہیں ہمارا کسی سیاسی معاملے سے کوئی تھڑے، وہی نادانو، وہ دین کون سا جس کا سیاست سے تعلق نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام تو صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، سیاست کا لفظ استعمال کیا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں امت کا ہی باغ ڈور ہوتی تھی، وہ عوام کی فکر کرتے تھے، ان کے حالات کو درست رکھتے تھے۔ تو فرمایا اب نبی تو نہیں خلیفے ہوں گے۔ تو دین کا تصور جب ریاض صاحب ذہنوں سے اصلی نکل گیا نا، اور اس کی بجائے یہ پوجا پاٹ کا ایک دھرم رہ گیا، لوگ سمجھتے ہیں مسجد میں جا کر سجدہ کر کے آ گئے پھر ہم لبرل ہیں، ہم سیکولر ہیں، جیسے چاہیں کمائیں کھائیں، جیسے چاہیں رہیں سہیں، وہ عبادت گاہ کی حد تک کہتے ہیں۔ یہ چرچ اور سٹیٹ جو رکھی ہے نا مشرکانہ تقسیم، یہ عبادت گاہ کے لیے الگ جگہ ہے، حکومت کہنے کے لیے باقی زمین ساری پڑی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سارا فتنہ اسی کا، ہوئی دین و دولت میں جسم جدائی، حوث کی امیری حوث کی امیری۔ جب سے یہ جدا ہو گئے حکمرانوں کو دین کی پرواہ نہیں، دینداروں کے پاس حکومت نہیں،